بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں الف اردو کے پلیٹ فارم سے۔ ہم بات کریں گے آج خط نویسی پر۔ خط کیا بلا ہوتی ہے، خط نویسی کی ہمیں ضرورت کہاں کہاں پڑتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو طالب علموں کو امتحانات میں خط لکھنا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے انہیں نمبر لینے ہوتے ہیں، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ خط کی ہمیں زندگی بھر ضرورت پڑتی رہتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ پہلے زمانے میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، چونکہ آپس میں جو رابطوں کے ذرائع تھے وہ محدود تھے، لیکن موجودہ دور میں بھی جو خط کی ہم جدید حالتیں کہہ سکتے ہیں کہ ای میل ہو گئے یا ایس ایم ایس ہم ایک دوسروں کو کرتے ہیں موبائل کے ذریعے، تو یہ بھی ایک طرح کے مختصر اور جدید خط ہو گئے، تو ان کو بھی ہمیں طریقے اور سلیقے سے لکھنا چاہیے۔ تو بہرحال بڑھتے ہیں آگے۔ خط نویسی ہم جانتے ہیں کہ مرزا غالب نے خط نویسی کو بہت آسان کر دیا۔ پہلے بہت مشکل القابات استعمال کیے جاتے تھے اور طویل تحریر اور فضول قسم کی باتوں سے جو ہے وہ بوجھل ہو جاتی تھی عمارت، تو مرزا غالب نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ جی ہاں، بالکل ایسے جیسے سننے والا سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو خط میں عام طور پر اس کے اجزاء پر بات کریں تو اس کا ابتدائیہ ہوتا ہے، جس میں عام طور پر اب رواج ہے کہ اوپر بھیجنے والا جو خط لکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے شہر کا نام لکھتا ہے اور ساتھ نیچے تاریخ لکھتا ہے اس کے نیچے، تو تاریخ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو امتحانات میں اس شہر کے نام کے بجائے جو ہے وہ از کمرہ امتحان لکھ دیا جاتا ہے یا صرف شہر کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ مثلا شہر کا نام لکھیں، یعنی شہر کا نام نہ لکھیں بلکہ یہ عبارت لکھیں، 3 لفظ شہر کا نام۔ تو بہرحال اس کے بعد مخاطب کیا جاتا ہے، نفس مضمون شروع ہو جاتا ہے دوسرا حصہ، پہلا ابتدائیہ اور دوسرا نفس مضمون۔ نفس مضمون میں بھی ابتدائیہ ہوتا ہے، مخاطب کیا جاتا ہے، دوست کو خط ہے تو دوست کہا جاتا ہے، اور اگر اور کسی جس یعنی رشتہ ہے یا کوئی کاروباری خط ہے یا کوئی اور نوعیت کا خط ہے، اس طرح کے شخص کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نفس مضمون، جو بات کرنی ہوتی ہے، ہر اہم بات کو ایک پیراگراف میں بیان کیا جاتا ہے اور سادہ الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ اگر نجی یعنی ذاتی خطوط ہیں تو اس میں خیر خیریت دریافت کی جاتی ہے، آپسی باتیں کی جاتی ہیں۔ اگر کاروباری یا دفتری خط ہے تو اس میں اس طرح کی باتوں سے گریز کیا جاتا ہے، اس میں پھر حال احوال دریافت نہیں کیے جاتے۔ بہرحال آخر میں نجی خطوط وہی بات ہے، نجی خطوط ہیں تو اس میں دعائیہ کلمہ آخر میں کیا جاتا ہے، کوئی نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور پھر والسلام یا اپنے رشتے کا حوالہ دے کر اپنا نام تحریر کر دیا جاتا ہے بائیں طرف۔ تو یہ عام طور پر رواج یا روایت ہے۔ تو یہ 3 اجزاء سادہ سا خط کا پیٹرن ہے۔ اصل خوبی یہ ہوتی ہے کہ آپ خط کے اندر، یعنی آپ نے اوپر بھی عبارت ابتدائیہ درست بنا لیا اور نیچے اس کا اختتام بھی کوئی سادہ سی چیز ہے، اتنی مشکل نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے نفس مضمون یعنی عبارت کے اندر جو آپ کا مضمون ہے، جو آپ نے بات کرنی ہے، وہ کیسے سلیقے اور طریقے سے کی۔ تو مختصر جملوں میں اپنی بات کریں، ہر ایک بات کو، جو ایک مکمل بات ہے اس کو ایک علیحدہ پیراگراف بنائیں۔ تو چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنا لیں، بے شک چھوٹا خط ہے یا طویل ہے، جس حساب سے بھی ہے، اور اپنی بات کو صاف اور واضح کریں، دہرائیں نہ، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ دلچسپ اور 2 ٹوک ہو آپ کی بات۔ تو آپ کے سامنے کچھ مثالیں بھی پیش کی جا رہی ہیں اسکرین پر، اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں یعنی مثالی طور پر ایک سادہ خط ہے، اس میں ابتدائیہ بنایا گیا، نفس مضمون کی نشاندہی کی گئی اور اختتامیہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے سامنے کچھ میں نے خطوط سادہ سے لکھے ہیں، 2 خطوط، تو ان خطوط کا بھی مشاہدہ کریں کہ مختلف نوعیت کے ہمیں خطوط لکھے جا سکتے ہیں اور اس کو ہم نے کس طرح لکھنا ہوگا۔ تو عام طور پر ہم 3 طرح کے خطوط لکھتے ہیں۔ کاروباری خطوط ہوتے ہیں ہمارے پاس، کاروباری خطوط یہ بزنس مین لوگ اور فیکٹری اور عام جو ان سے خرید و فروخت کرنے والے چھوٹے بزنس مین ہوتے ہیں، ان کے درمیان خطوط ہوتے ہیں۔ ان میں عام طور پر جو ہے وہ انوائسز بھیجی جاتی ہیں، بل بھیجے جاتے ہیں، اور چھوٹے موٹے حوالے اور آرڈر جو ہے وہ پاس کیے جاتے ہیں، اس نوعیت کے خطوط ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دفتری یا سرکاری نوعیت کے خطوط ہوتے ہیں، محکمے ایک دوسروں کو کچھ چیزوں کے حوالے دیتے ہیں، سرکولر جاری کرتے ہیں بینک ایک دوسروں کو، تو وہ الگ نوعیت کے خطوط ہوتے ہیں۔ ہم زیادہ تر ذاتی یا شخصی نوعیت کے خطوط لکھتے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے نام تحریر کرتے ہیں۔ تو ان 2 خطوط کا آپ سامنے مشاہدہ کیجئے اور دیکھیے کہ کیسے الگ الگ پیراگراف میں مختصر جملوں میں اپنی بات کی گئی ہے سادگی کے ساتھ، اور غور کیجئے، دھیان کیجئے، سیکھتے سکھاتے رہیے اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔